اب اس لیکچر کو اگر بطور خلاصہ ہم بتائیں تو اس میں تین چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں بیان کرنا ہوتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے اسباب کیا تھے، کن وجوہات کی بنا پر اللہ کے رسول کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، اور اس کے واقعات وہ کس طرح یہ ہجرت رونما ہوئی، کس طرح اللہ کے رسول نے ہجرت فرمائی، اور پھر اس ہجرت کے نتائج کیا ہیں۔ تو یہ تین چیزیں اس میں اہم ہیں۔ ان تین چیزوں کے بارے میں آپ اگر تاریخ کو بیان کریں گے تو یہ خود بخود جو ہے اس کے اوپر ایک مضمون بن جائے گا۔ تو ہجرت مدینہ کے اسباب میں پہلا سبب قریش کے مظالم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اس کے دیگر ساتھیوں کو بھی جو ہے ظلم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ لوگ جو ہے چاہتے تھے کہ انہوں نے مشورہ کیا تھا، تقریباً 25 سرداران قریش نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ ہم ان پر ظلم کریں گے، اس طرح ہم اسلام کو روک سکتے ہیں۔ تو اس کی سرپرستی جو ہے ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عبد المطلب کے بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ خود ہی سرپرستی کرتے تھے اور یہ پڑوس میں بھی رہتے تھے۔ اس کے ساتھ دیگر اللہ کے رسول کے جو پڑوسی تھے وہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ بڑی غلط جو ہے انداز میں وہ پیش آتے تھے۔ تو ان میں حکم بن ابی العاص ہیں اور عقبہ بن ابی معیط ہیں، یہ اللہ کے رسول کے پڑوسی تھے۔ وہ جانور اور بکری وغیرہ کے جو بچہ دانی ہے اس کو وہ پھینکتے تھے اللہ کے رسول کے اوپر کہیں جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اسی طرح ان کے گھر کے اندر پھینکتے تھے، جہاں سالن کے لیے ہانڈی رکھی ہوتی تھی اس کے اندر جا کے وہ گر جاتی تھی۔ اس طرح نجاست اور یہ چیزیں جو ہے اللہ کے رسول پر پھینکتے تھے۔ تو اللہ کے رسول باہر آ کر کہتے تھے کہ آپ نے پڑوسی کا اس طرح حق ادا کیا ہے، کیا ان سے شکوہ کرتے۔ تو ابو طالب جو ابو لہب ہے، ان کی جو بیوی تھی اس کا نام جمیل ہے، اور عروہ اس کا نام ہے اصل۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی، حمالۃ الحطب قرآن میں اس کے بارے میں جو لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ بڑی جو ہے ناروا سلوک کرتی تھی اور ان کو تکلیفیں پہنچایا کرتی تھی۔ یہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول جب خانہ کعبہ میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی ابو جہل اور وغیرہ لوگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کسی جگہ پر اونٹنی ذبح ہوئی ہے، اس کی اوجڑی لا کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے۔ اسی طرح انہوں نے عقبہ بن ابی معیط جو تھے انہوں نے وہاں سے اٹھا کر اللہ کے رسول کے اوپر اس کو ڈال دیا تھا۔ اس پر اللہ کے رسول نے بد دعا دی تھی، اللہم علیک بقریش۔ اس طرح نام لیے تھے عقبہ، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط، ان کے نام لیے تھے اور ان کو بد دعا دی تھی جو غزوہ بدر میں ان کو قتل کیا گیا تھا۔ اسی طرح امیہ بن خلف جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھتے تھے تیوری چڑھا کر گالیاں دیا کرتے تھے ہر وقت بلا وجہ۔ تو اللہ اس کے بارے میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ جو قرآن میں آتا ہے یہ اس کا تذکرہ ہے۔ اور صحابہ کے اوپر ظلم، مصعب بن عمیر ناز و نعم میں ان کی پرورش ہوئی تھی، لیکن ان کو گھر سے نکال دیا گیا تھا، ان کے بدن کی کھال جو ہے وہ اتر گئی تھی تکلیف برداشت کر کے، اس کا کھانا بند کیا گیا تھا۔ بلال کو جو کہ امیہ کے غلام تھے ان کے اوپر جو ظلم تھا تاریخ میں وہ مشہور ہے، اس کے اوپر بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ عمار ابن یاسر جو بنو مخزوم کے غلام تھے، یعنی ابو جہل کے جو خاندان قبیلہ تھا اس کا، اور اس پر جو ظلم ہوتا تھا، بلکہ ان کی والدہ سمیہ کو شہید کیا گیا، ان کے والد یاسر کو شہید کیا گیا عمار کے سامنے۔ سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، اور عمار جو ہے ان سے اللہ کی شان میں، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کہنے کا کہا گیا، تو انہوں نے اس طرح کچھ الفاظ بولے اور جان بچائی۔ بعد میں اللہ کے رسول کے پاس آئے تو یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہو گئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ ہاں، جو کفر کرے گا ایمان لانے کے بعد تو اس کے لیے وہ گناہ ہے، لیکن جس کو مجبور کیا جائے کفر کرنے پر، دل ایمان پر مطمئن ہو، تو وہ زبان سے اگر کچھ کہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ خباب بن ارت ایک صحابی ہے، بنو خزاعہ کے ایک خاتون انمار کا غلام تھا، ان کے اوپر جو ظلم ہوتا تھا اور ان کو جو ہے تپتی دھوپ میں ان کو لٹایا جاتا تھا۔ اس طرح ان صحابہ کے اوپر بہت سارا ظلم ہوا، جس کی وجہ سے ان کو یہاں سے کیا ہے مکہ سے چھوڑ کر مدینہ جانے کی ان کو ضرورت پڑی۔ اسی طرح دوسری وجہ ہجرت حبشہ کی کامیابی ہے۔ 5 نبوی میں 12 مرد اور 4 عورتیں اللہ کے رسول کے حکم سے ان مظالم سے ان کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے ان کو حبشہ کی طرف جانے کا حکم دیا۔ تو وہاں اصحمہ جو حکمران تھا، نجاشی جس کو کہتے ہیں، وہ بادشاہ تھے، انہوں نے ان کو پناہ دی۔
اور اس کے بعد جو ہے دوسری دفعہ پھر 5 نبوی ہی میں یہ لوگ واپس آئے. پھر ہجرت کی واپس آنے کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول جب قرآن پڑھ رہے تھے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یہ آیت سورۃ النجم میں جب پڑھی تو لوگ سب کے سب سجدے میں چلے گئے، سجدہ کرنے لگے. اس میں مشرکین، اس میں کفار، سب نے سجدہ کیا. تو اس کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ تم نے تو اس سجدے کے حکم میں تم سب نے سجدہ کیا، تو ان مشرکین نے یہاں یہ بتایا کہ اللہ کے رسول جو یہ سورۃ النجم پڑھ رہے تھے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، اس کے درمیان میں یہ بھی کہا تھا تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، یہ جو بڑے بڑے جو ہے بلند مرتبہ دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے. یہ بتوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، یہ جھوٹ اپنی طرف سے من گڑت بات اس کے درمیان میں ڈالی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس طرح سجدہ کیا تھا. یہ خبر جب حبشہ پہنچی، حبشہ کے لوگ جو ہے جو مسلمان وہاں گئے تھے وہ دوبارہ واپس آئے، لیکن یہاں آ کر ان کو پتہ چلا کہ حالات بہتر نہیں ہیں. دوبارہ یہاں سے کچھ مدینہ مکہ آنے کے بعد کچھ مکہ سے باہر ہی واپس چلے گئے. تو اس دفعہ ان کے ساتھ مزید لوگ گئے، 82 مرد اور 18 عورتیں. بعض روایت میں 83 مرد اور 19 عورتوں کا بھی ذکر ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، دوبارہ ہجرت کی. تو یہ ہجرت چونکہ ایک دفعہ انہوں نے کی تھی اور مظالم سے بچے تھے، یہ ہجرت کامیاب رہی تھی، اس لیے دوسری دفعہ بھی اللہ کے رسول نے ہجرت کا حکم دیا. اور تیسری وجہ بیعت عقبہ ہے جو اہم ہے سب سے، کہ مدینہ ہی کی طرف ہجرت کیوں کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے تاریخ اسلام میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ خزرج کے 6 جوان، خزرج اوس یہ مدینہ کے 2 قبائل ہیں، تو خزرج اوس کی آپس میں لڑائی رہتی تھی. تو اس دفعہ جو ہے خزرج کے لوگ 6 جوان جو ہے وہ مکہ آئے تھے اور وہ ابو جہل سے کچھ افراد لے کر جانا چاہتے تھے، کچھ اسلحہ لے کر اپنی جنگ اور لڑائی کے لیے وہ لینا چاہتے تھے. تو 11 نبوی ہے، نبوت کا 11واں سال ہے. ایک عقبہ ہے، گاٹھی ہے مینا کے قریب، اس جگہ پر اللہ کے رسول کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول نے ان کو دعوت دی تو یہ مسلمان ہوئے. یہ چلے گئے. اگلے سال 12 نبوی کو ان کے ساتھ مزید لوگ آئے، کل تعداد ان کی 12 تھی. 2 بندے اس میں سے اوس کے تھے، باقی یہ سارے جو 10 کے 10 خزرج کے تھے. تو انہوں نے اسلام قبول کیا. اللہ کے رسول نے مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیجا کہ آپ ان لوگوں کو قرآن پڑھائے. اس کو المقری کے نام سے وہ جانتے تھے، یعنی ان کا نام وہاں مشہور ہو گیا. تو یہ بیعت عقبہ اولا جو ہے یہ 11 میں 6 بندے جو ملے تھے، اس کا نام نہیں ہے بلکہ 11 میں 6 بندے، 12 نبوی میں جو 12 بندوں نے بیعت کی تھی اور ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا، اس کو بیعت عقبہ اولا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ جب چلے گئے تو 13 نبوی کو 73 مرد اور 2 عورتوں کو انہوں نے اپنے ساتھ لا کر حج کے لیے آئے تھے. وہ کوئی باقاعدہ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ حج کے موقع پر چھپ چھپا کر اللہ کے رسول سے ملے. تو اگلے دفعہ حج کے لیے جب یہ لوگ آئے تو حج تو ظاہر بات ہے مشرکین مکہ اور یہ عرب والے اپنے طریقے سے خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے. تو اس دفعہ جو ہے 73 مرد تھے اور 2 عورتیں. تو اللہ کے رسول نے 12 نقیب بنائے، جس طرح بنی اسرائیل کے اندر 12 نقبا تھے، اس طرح اس میں سے 9 خزرج کے تھے اور 3 اوس کے تھے، اور ان کو جو ہے وہاں تبلیغ کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا. تو یہ لوگ وہاں چلے گئے. اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے اسی 13 نبوی میں ہی جاتے ہوئے انہوں نے مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی بتایا کہ وہاں ماحول سازگار ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں، آپ کے لیے بیعت کر چکے ہیں، لہٰذا آپ بھی تشریف لے آئے ہمارے ساتھ. تو اللہ کے رسول نے پہلے اپنے تمام صحابہ کو مکہ سے نکال دیا کہ آپ ایک ایک ہو کر چلے گئے. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی. تو یہ بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ یہ بھی اللہ کے رسول کی ہجرت کا ایک سبب ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہاں اگر آپ کی عبادت کے لیے تکلیف ہے، جیسے کہ پہاڑوں میں چھپ کر عبادت کرتے تھے، سعد بن ابی وقاص صحابہ کے ساتھ وہ نماز پڑھا رہے تھے تو ان سرداران کے ساتھ ان کی جب انہوں نے دیکھا تو ان میں سے کسی ایک کو مارا بھی تھا. اسی طرح یہاں اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ آپ یہاں سے جائیں، کسی اور جگہ جائیں، ان ارض واسعہ فإیایا فاعبدون. تو اسی طرح ہجرت کا حکم بھی تھا. اس حکم کی وجہ سے بھی نبی السلام نے یہاں سے ہجرت کی. اور ہجرت کے اسباب میں سے ایک سبب دار الندوہ میں جو مشرکین کی مشاورت کی جگہ تھی، وہاں انہوں نے مشورہ کیا، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی سازش بنائی. اس میں کسی نے کہا جلا وطن کر دیا جائے،
تو جواب ملا کہ جلاوطن کرنے سے وہ دوسری جگہ جائیں گے، وہاں قوت پکڑیں گے، پھر آ کر حملہ کریں گے۔ کسی نے کہا ان کو جیل خانہ بنا کر اس میں بند کر دیا جائے، تو اس میں جواب آیا کہ اس طرح تو اس کے ساتھی اس کو نکال کر لے جائیں گے۔ اور کسی نے کہا قتل کر دیا جائے، تو قتل کرنے کے لیے اب بنو ہاشم بڑا خاندان تھا اللہ کے رسول کا، اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا پھر۔ تو کسی نے کہا کہ تمام قبائل سے، تمام ہر قبیلے سے ایک ایک جوان لے کر یہ سب ایک دفعہ حملہ کر کے اللہ کے رسول کو قتل کریں گے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچی، اللہ کے رسول نے اس وجہ سے بھی یہاں سے ہجرت فرمائی۔ اب دوسرا اہم ٹاپک اس میں اللہ کے رسول کے ہجرت کے واقعات ہیں، کس طرح اللہ کے رسول نے ہجرت فرمائی، کہاں تشریف لے گئے اور کس طرح مدینہ میں پہنچے، وہاں کس طرح استقبال ہوا۔ تو دار الندوہ میں جو ابو جہل کی سرپرستی میں اللہ کے رسول کے قتل کی جو سازش بنائی گئی تھی، اس میں ایک ایک جوان لے کر ان کو اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے ان کو لایا گیا تھا۔ جوان نہیں بلکہ کچھ سرداران بھی اس میں شامل تھے۔ اس میں جو لوگ شامل تھے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 11 بندے اس میں شامل تھے۔ ابو جہل خود تھا، حکم بن عاص تھا۔ حکم بن عاص کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ اللہ کے رسول کے جو پڑوسی تھے۔ یہ حکم بن عاص وہ مشہور آدمی ہے جو اس کا بیٹا مروان بن حکم، اور مروان کے بعد جو ہے عبد الملک بن مروان، ان کی سلطنت بنو امیہ کی جو سلطنت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد، یزید کے بعد جب یہ خاندان ختم ہوا تو اس کے بعد اسی خاندان نے آگے حکومت کی۔ بنو امیہ کی جو سلطنت ہے وہ پوری اس حکم کی اولاد کی ہے۔ تو یہ حکم بن عاص بھی اس میں تھا، جو اللہ کے رسول کے پڑوسی ہونے کے ساتھ وہ تکلیف پہنچایا کرتے تھے، وہ بندہ۔ عقبہ بن ابی معیط بھی اس میں شامل تھا۔ یہ وہی بندہ ہے جو اللہ کے رسول کے نماز کے دوران اوجڑی ان کے سر پہ رکھی تھی۔ نظر ابن حارث، اس کا ذکر تو اس میں بھی آتا ہے کہ گانا بجانے والی عورتوں کو لا کر لوگوں کو اس مجلس میں بلاتے تھے، اللہ کے رسول سے وہ کرتے تھے، یہ بندہ بھی شامل تھا۔ امیہ بن خلف کا میں نے ذکر کیا، حضرت بلال کا جو آقا تھا وہ تھا، یہ بھی اس میں شامل تھے۔ اور اسی طرح خود ابو لہب بھی اس میں شامل تھے، اور زمعہ بن اسود تھے، طعیمہ بن عدی تھے، اور ابی بن خلف تھے، اور اسی طرح یہ تقریباً 11 بندے تھے۔ تو اس میں جو ابو لہب جو ہے یہ تو اللہ کے رسول کے خود چچا ہیں، تو یہ بھی اس میں شامل تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے گھر کو احاطے میں لے لیا، جب باہر نکلیں گے تو ہم اس کو قتل کریں گے۔ اب یہ اندر دیکھ رہے تھے، ایک بندہ باہر سے آ کر بتایا کہ بھائی اب کیا دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو اس کے اندر حملہ کر کے اس کا کام ہی تمام کر رہے ہیں۔ یہ بھی جو بندہ جو ہے اب چرپائی پر سو رہا ہے کسی سوراخ سے، وہ دیکھ رہے تھے کہ جب آرام کریں گے پھر ہم حملہ کریں گے۔ انہوں نے کہا وہ تو نکل چکے ہیں، ابو بکر کو لے کر وہ جا رہے تھے۔ انہوں نے اندر دیکھا کہ بھئی یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب اندر جا کے دیکھا تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہاں سے اٹھا کر گھسیٹا، خانہ کعبہ تک لے آئے، مارا اور پوچھا کہ بھئی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں بتایا۔ پھر ابو بکر صدیق کے گھر میں گئے تو وہاں جا کے اسما بن ابو بکر سے پوچھا، انہوں نے بولا مجھے نہیں پتہ، تو ان کو تھپڑ مارا ابو جہل نے۔ اور ان کے والد ابو قحافہ، ابو بکر صدیق کے والد ہیں، ان سے شکایت کی کہ آپ کا بیٹا جو ہے یہ بچوں کو اس طرح چھوڑ کے ان کے ساتھ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ بہرحال اس طرح کر کے اللہ کے رسول دن کے وقت عبداللہ بن اریقط نامی ایک شخص سے کہا تھا کہ یہ ہماری سواریاں ہیں، ان سواریوں کو لے کر 3 دن کے بعد آپ جو ہے غار سور کے قریب کسی راستے میں آنا۔ عبداللہ بن اریقط وہ شخص ہے جو مختلف بھول بھلیاں جو اس طرح کی قسم کے راستے ہوتے ہیں ان کو جانتا تھا، صحرائی راستوں کو۔ تو یہ رہنما کے طور پر تھے، ایک اعتماد والا آدمی تھا جو ابھی تک مسلمان نہیں تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے اللہ کے رسول کے پیچھے گئے، غار کے دھانے تک پہنچے، تو وہاں جا کے وہ جو کبوتر کا وہ ہے گھونسلہ دینے کا اور اسی طرح جو واقعات ہے، مکڑی کا جالا ہے، اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا یہاں تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ اللہ کے رسول کے بارے میں، یہ غار سور کے بارے میں یہ آیتیں ہیں کہ وہ اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ آپ غم نہ کرے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق کو تھوڑی فکر ہوئی تھی اس پر، نبی السلام نے ان سے کہا۔ بہرحال 3 دن 3 رات گزارنے کے بعد اس دوران جو کھانا اور وغیرہ جو تھا، عبداللہ بن ابی بکر وہاں پہنچاتے تھے رات کو، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے مکہ واپس آ جاتے تھے۔ عامر بن فہیر ابو بکر کے غلام ہیں، وہ بکریاں چراتے چراتے وہاں پہنچتے تھے اور ان کو دودھ فراہم کرتے تھے۔ اسما بنت ابی بکر گھر میں کھانا بناتی تھی اور ان کے پاس جو ہے بیچتی تھی۔ وہ اپنے جو ہے کپڑے، ان کے پاس اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، تو ایک کپڑے کو توڑ کر جو ہے اس میں اپنی کسی دوپٹہ یا کسی بھی ضرورت کے کپڑے کو کاٹ کر جو ہے نا چیر کر اس میں وہ کھانا رکھ کے وہ بیچتی تھی۔ تو اس لیے ذات النطاقین،
2 کپڑوں والی کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے تاریخ میں۔ بہرحال یہ 3 دن 3 رات کے بعد وہاں سے اللہ کے رسول تشریف لے گئے مدینہ۔ اس ہجرت میں مدینہ کے راستے میں کسی صحرا میں جاتے ہوئے معبد نامی ایک خاتون کے جو جھونپڑی نما ایک گھر تھا اس میں تشریف لے جانے کا ذکر آتا ہے، اور وہاں جو بکری تھی جو بہت ہی کمزور لاغر تھی، اس بکری کو اس نے گھر میں رکھا تھا، اس کے دودھ بالکل نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے وہاں سے ان سے جب کہا تو بہت سارا دودھ نکالا، انہوں نے اللہ کے رسول ابوبکر صدیق اور ساتھیوں نے ان سے پیا، تو اسی طرح تشریف لے گئے۔ تو وہ ادھر سے اللہ کے رسول کے سر کی قیمت رکھی گئی تھی، کوئی پکڑ کر لائے یا قتل کر کے لائے اس کو 100 اونٹ ملیں گے۔ تو سراقہ بن مالک جو تھا یہ وہاں پہنچ گیا تھا اللہ کے رسول کے قریب، وہ خود ذکر کرتے ہیں کہ ان کی تلاوت کی آواز مجھے آ رہی تھی، اتنا قریب پہنچ گیا تھا۔ وہ گھوڑا دھنسنے کا مسئلہ ہوا ان کے ساتھ، پھر اللہ کے رسول پر بار بار اس نے حملہ کی لیکن اس کا گھوڑا دھنسنے لگا، تو انہوں نے امن طلب کیا۔ اللہ کے رسول نے ان کو امن جو ہے دی اور کہا کہ واپس جائے، ہمارے پیچھے جو لوگ آتے ہیں ان کو آپ کہے کہ یہاں میں دیکھ کر آیا ہوں، ان کو واپس کرے۔ تو وہ بندہ جو ہے واپس آتے ان لوگوں کو واپس کر دیا۔ اللہ کے رسول یہاں چلتے چلتے مکہ سے مدینہ جو ہے، مدینہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر قبا کی بستی میں تشریف لائے۔ یہاں کلثوم بن حدم ایک سردار تھے، ان سردار کے ہاں انہوں نے، کلثوم بن حدم یہ ایک سردار، یہ مرد ہے، اس کو آپ کلثوم نام کی وجہ سے مغالطہ نہ ہو کہ یہ کوئی عورت ہے، کلثوم عورت کا نام ہوتا ہے۔ کلثوم بن حدم جو ہے اس سردار کے ہاں 14 دن گزارے، اور اس دوران اللہ کے رسول نے یہاں اسلام کی پہلی مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ تو صرف بنیاد رکھی، یہاں سے تشریف لے گئے۔ جمعہ کا دن تھا، اللہ کے رسول بنو سالم کی بستی میں جب پہنچے، جمعہ کا ٹائم ہوا تو پہلی دفعہ اللہ کے رسول نے یہاں جمعہ کی نماز جو پڑھی، تو یہاں آج ایک مشہور مسجد ہے مسجد الجمعہ کے نام سے، جو اس کے بعد بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے تو لوگ بڑے شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ یہاں وہ بچیوں کا جو ہے نغمہ کہنا، وہ واقعات آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور تاریخ میں پڑھا بھی ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہے سارے لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے گھر میں جو ہے اللہ کے رسول تشریف لائے، لیکن اللہ کے رسول سب کو نہیں ناراض کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے، جس بستی میں جا کے یہ بیٹھ جائے گی اسی بستی میں قیام کروں گا۔ اس طرح یہ چلتے چلتے بنو نجار کی بستی میں جا کر یہ اونٹنی آگے چلی گئی، پھر واپس آ کر ایک جگہ میں بیٹھ گئی۔ یہ بنو نجار کی بستی ہے۔ بنو نجار کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاشم جو ہے، ہاشم انہوں نے یہاں شادی کی تھی، اور وہ واقعہ بھی پہلے کسی لیکچر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہاشم نے یہاں شادی کی تھی۔ ہاشم جو ہے ان کی بیوی یعنی عبد المطلب کی والدہ بنو نجار قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، تو عبد المطلب جو ہے ان کی والدہ، گویا کہ یہ اس حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال جو ہے وہ یہ خاندان ان کا ننیال گویا کہ بنتا تھا۔ تو اس خاندان میں پھر وہاں جا کر اب دوسرے قبائل تو ہٹ گئے، لیکن بنو نجار والے چاہتے تھے کہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا تھا ہمارے گھر میں رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری اونٹنی کی بیٹھنے کی جگہ قصوہ اونٹنی، اللہ کے رسول کی اونٹنی کا نام ہے، یہاں سے قریب ترین گھر کس کا ہے؟ تو ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، وہاں تشریف لے گئے، 7 مہینے یہاں رہے، تشریف قیام فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے جس جگہ پر اونٹنی بیٹھی تھی اس جگہ کو سہل اور سہیل نامی 2 یتیم بچوں کی یہ جگہ تھی، اس کو ابوبکر صدیق نے، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے خرید کر وقف کیا۔ تو اللہ کے رسول نے یہاں مسجد بنائی اور اللہ کے رسول کے گھر بھی یہاں بنے۔ تو پھر 7 مہینے لگے، 7 مہینے بعد اللہ کے رسول یہاں منتقل ہوئے، اور یہ جو ہے ہجرت مدینہ کا پورا واقعہ تھا۔ تو مسجد قباء کی بنیاد جو ہے اللہ کے رسول نے پہلے رکھی، اور وہ مسجد پہلی مسجد ہے، اور اس کے بعد مسجد نبوی بنائی گئی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعات تھے، اور نتائج اس کے کیا نکلے، اس کا فائدہ کیا ہوا ہجرت کرنے کا؟ تو پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہوا کہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، کیونکہ اللہ کے رسول یہاں جب تشریف لے گئے تو ایک معاہدہ میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ کیا، اس معاہدہ کی وجہ سے ریاست کے سربراہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔
دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مدینہ جو ہے اس میں امن قائم ہوا، کیونکہ یہودی یہاں شرارت کرتے تھے، اوس اور خزرج کو ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑاتے تھے، لوگوں کا قتل و عام کیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے مدینہ کو حرم قرار دیا، اس کے اندر لڑنا جھگڑنا ایک دوسرے کو قتل کرنا حرام قرار دیا، تو اس طرح مدینہ میں امن قائم ہوا۔ اور مسلمانوں کو نمبر 3 فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو آزادی ملی، عبادت جو ہے جس طرح مکہ میں نہیں کر سکتے تھے یہاں اپنی مسجدیں بنائی، تو اس کے بعد جو ہے آزادی کے ساتھ وہاں اذان دے کر باقاعدہ لوگوں کو بلا کر دعوت دے کر نماز پڑھنی شروع کی۔ اسی طرح تیسرا چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ یہودیوں کا یہاں اقتدار تھا، وہ عرب کے اوس خزرج قبیلے کو لڑا کر خود یہاں جو ہے اپنے اقتدار انہوں نے قائم کیا تھا، ان کی جو حکومت اور ان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا، عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے حکمران بنے۔